بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از ڈاکٹر سعدیہ نثار احمد۔ آج ہم جس میڈیسن پر بات کریں گے اس کا نام ہے ایپیکاک، اور اس دوا کے اختتام پر کچھ ایسے میڈیسنل سیکرٹس پر بات کریں گے جو کہ پریکٹیشنرز اور اسٹوڈنٹس دونوں کے لیے ہی بہت مفید ثابت ہوں گے۔ ایپیکاک ایک پودے کی جڑوں کو سکھا کر تیار کی جانے والی دوا ہے۔ ایلوپیتھی میں اسے کیل لانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ہومیوپیتھی میں ایپیکاک متلی اور قے کے دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مریض کے آنے کے بعد بھی متلی محسوس کرتا ہے، اور یہی اس دوا کی بہت بڑی خوبی اور ایک بہت اچھا سمٹم ہے جس پر کہ اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ ایپیکاک ملیریا کی بھی ایک بہت اہم دوائی ہے۔ ملیریا کا بھی متلی سے گہرا تعلق ہے۔ اس کا معدے پر چونکہ حملہ ہوتا ہے، اس پہلو سے ایپیکاک کا ملیریا سے طبعی تعلق ہے۔ ایپیکاک کی ایک خاص پہچان یہ ہے کہ کمر میں سخت سردی محسوس ہوتی ہے، اور سردی کی لہریں اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر جاتی ہیں۔ سردی کے علاوہ درد کی لہریں بھی یوں ہی اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر کمر میں چلتی ہیں۔ اگر بچے کو ملیریا ہو رہا ہو تو وہ یہ ساری باتیں بتا نہ سکے تو ایپیکاک کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اس کی 2-3 علامتیں نمایاں طور پہ ایپیکاک کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ شدید سردی سے بدن کانپتا ہے اور دانت بجتے ہیں۔ اگر ایسے بچے میں ایپیکاک کی دوسری علامتیں بھی ملیں تو ایسے ملیریا کے علاج کے لیے اسے ایپیکاک دینے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ معدے میں بھی کاٹنے والے درد اٹھتے ہیں، اور ان کی حرکت بائیں طرف سے دائیں طرف ہوتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے چاقو مار دیا ہو، اور مریض حرکت نہیں کر سکتا بلکہ ساکت و جامد ہو جاتا ہے۔ پھر ذرا سی دیر میں ہی درد ختم ہو جاتا ہے۔ وہ درد جو مستقل بیٹھ رہنے والے نہ ہوں بلکہ بجلی کے کوندوں کی طرح آئیں، یعنی اچانک آئیں اور بہت شدت کے ساتھ آئیں اور ایک دم مریض کو نڈھال کر کے چلے جائیں، وہ ایپیکاک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایپیکاک کے ہر مرض میں متلی ضرور ہوتی ہے۔ کھانسنے سے بھی نوزیا ہو جاتا ہے۔ ایپیکاک جریان خون یعنی ہیمریج کی بہترین دوا ہے۔ اس میں یکدم بڑے زور سے خون نکلتا ہے۔ ایپیکاک کے مریض میں جب بھی کہیں سے خون جاری ہو، متلی بھی ضرور ہوتی ہے۔ مریض پیاس بالکل محسوس نہیں کرتا، بلکہ بعض اوقات آرسینک کی طرح کمزوری اور بے چینی یعنی ریسٹلیسنس فیل کرتا ہے، لیکن اس کا مزاج دوسری باتوں میں آرسینک سے بالکل مختلف ہے۔ ہر تکلیف دورے کی شکل میں آتی ہے۔ کمزوری ہوگی تو کمزوری کا دورہ پڑے گا، سردی لگے گی تو وہ بھی دورے کی شکل میں آئے گی، خون بہنے کا بھی دورہ پڑے گا، اور کچھ عرصے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہ دورے لمبے نہیں ہوتے، ان کی ڈیوریشن بہت کم ہوتی ہے۔ اس میں مستقل جاری رہنے والے اور آگے بڑھنے والی بیماریاں نہیں ہوتی، البتہ اس میں مرض کے تیزی سے بڑھنے کے امکان ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی تکلیف شروع ہو، مرض تیزی سے بڑھتا ہے اور جلدی چھوڑ بھی دیتا ہے۔ ایپیکاک کی نروس سسٹم میں بھی بہت سی بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ ایپیکاک کی اعصابی بیماریوں میں ایک تشنج پایا جاتا ہے جس میں اسپیزموڈک پینز بھی ہوتے ہیں۔ سائکیوٹا اور ڈائسکوریا کی طرح اعصابی تشنج میں پیچھے کی طرف اکڑنے کا رجحان ملتا ہے۔ ایپیکاک معدے کی بہت اچھی دواؤں میں سے ہے۔ اگر معدے میں ہوا کا تناؤ محسوس ہو تو ایپیکاک مفید ہوتی ہے۔ ایسی ڈائسینٹری جس میں پیٹ میں شدید بل پڑے اور بار بار اچانک حاجت محسوس ہو تو اس میں ایپیکاک بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ بچوں کی ڈائسینٹری میں سبزی مائل میوکس آتی ہے، بعض دفعہ خون کی آمیزش بھی ہوتی ہے، متلی اور قے کا رجحان بھی ملتا ہے۔ ایپیکاک کے ہر مرض میں متلی بہت اہم سمٹم ہے۔ ناف کے چاروں طرف ایسا درد جیسے کسی نے چٹکی بھر لی ہو، جسم اکڑ جاتا ہے، ان علامتوں میں ایپیکاک بہت مفید ہے۔ ایزما کا تعلق بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ ایپیکاک اور ایزما کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جتنے بھی ہمارے پاس دمہ کے مریض ہیں اس میں ایپیکاک دینے سے اس دمہ میں بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے۔ اس کے دمہ کے مریض پرخون اور بھرے ہوئے چہرے والے ہوتے ہیں، جبکہ اینٹامونیم ٹارٹ کے دمہ کا مریض کمزور اور آخری لمحات پر پہنچا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ تقسیم لازمی نہیں ہے۔ اگر یہ انتظار کیا جائے کہ مریض اس آخری شکل تک پہنچے اور پھر ہم اینٹامونیم ٹارٹ دیں تو بہتر ہے کہ اس کو بہت ابتدا میں ہی
ایپیکاک دے دینی چاہیے۔ ایپیکاک میں مریض کا پورا جسم بیماری سے مقابلے کے لیے جدوجہد کرتا ہے، لیکن اینٹیموریم ٹارٹ کے مریض کا سینہ بلغم سے بھر جائے اور سانس لینے میں دقت ہو تو پھر بلغم کو باہر نکالنے کا رجحان نہیں ملتا، جبکہ ایپیکاک اس طرح کے مسائل کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ جب علامات بڑھ جائیں، خطرناک صورتحال ہو، تو ایپیکاک بہت ضروری اور ایک اہم دوا ہے۔ چونکہ متلی ایپیکاک کا خاصہ ہے، اس لیے اگر متلی ہو مگر کہہ نہ آئے تو اس صورت میں ایپیکاک کے زیادہ امکانات ہیں۔ ہاں، متلی کے بغیر یا معمولی متلی سے کہہ کر رجحان ہو تو یہ اینٹم ٹارٹ کی علامت ہے۔ اس کے علاوہ سینہ بلغم سے بھرا ہوا ہو اور کمزوری ہو اور اس کو باہر نکالنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہو تو اس میں بھی ایپیکاک ایک اہم دوا ثابت ہوتی ہے۔ ایپیکاک جس طرح سینے کی تکلیف میں بہت اہمیت کی حامل ہے، اسی طرح رحم کی تکلیف میں بھی ایپیکاک بہت اہم اور مفید دوا ہے۔ اگر بکثرت اور بہت زور سے سرخ رنگ کا خون بہے اور متلی بھی ہو تو اس میں ایپیکاک اچھا اثر دکھاتی ہے، اور پریگنینسی کے نوزیا میں تو بہت خصوصیت کے ساتھ یہ اہم کردار ادا کرتی ہے۔ وضع حمل کے بعد اگر پلیسنٹا کا کچھ حصہ یوٹرس میں باقی رہ جائے اور مریض میں ایپیکاک کی علامتیں ہوں تو اس کو ایکسپیل کرنے میں ایپیکاک بہترین دوا ثابت ہوتی ہے۔ ایپیکاک کا نزلہ ناک میں جڑ پکڑ جاتا ہے، رات کے وقت ناک بند ہو جاتی ہے اور بہت چھینکیں آتی ہیں یعنی سنیزنگ ہوتی ہے۔ نزلہ گلے اور چھاتی میں گرتا ہے جسے سانس گھٹتا ہے اور درد بھی ہوتا ہے۔ دمہ کے آثار ظاہر ہونے لگتے ہیں جو نزلہ زکام سے شروع ہو کر گلے اور سینے میں اترتا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ دمہ ہو جائے گا۔ ایپیکاک دینے سے اس کا حملہ ٹل سکتا ہے۔ دمہ کا ہر حملہ گزر جانے کے بعد بیماری کا مزاج سمجھ کر مستقل علاج کرنا چاہیے، اور ایپیکاک کا نزلہ اور گلا خراب ہونے سے بچنے کے لیے ایک اہم کردار ہے۔ گردوں کی انفیکشن میں بھی یہ شدید اہم علامات کے مطابق کام کرتی ہے کہ اگر گردوں میں انفیکشن ہو جائے اور شدید سردی بھی لگے، اس لیے ابتدائی سردی کے وقت مریض کو ڈھام دینا چاہیے اور گھونٹ گھونٹ گرم پانی پلائیں۔ بعض اوقات گردے کی انفیکشن سے پیدا ہونے والی علامات بالکل ملیریا کے آغاز کی علامتوں سے ملتی ہیں، اس لیے علاج میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ وقتی سہارے کی دوائیں دیں۔ جب خوب کھل کر ان دونوں میں امتیاز ظاہر ہو جائے تو پھر اصل بیماری کا علاج شروع کیا جائے۔ ایپیکاک کالی کھانسی یعنی ہوپنگ کف میں بھی بہت مفید ہے کیونکہ اس میں تشنج کی علامت پائی جاتی ہے۔ اگر تشنج کے ساتھ سارا جسم اکڑ جائے، چہرہ سرخ ہو اور متلی بھی ہو تو ایسی صورت میں ایپیکاک غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے۔ عموماً ایسی کیفیت میں بیلاڈونا کا خیال آتا ہے، لیکن پہلے ایپیکاک ہی مفید ہوتی ہے۔ ایپیکاک کا ٹیٹنس کے تشنج سے بھی تعلق ملتا ہے۔ ایپیکاک کی تکلیفیں گرم مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہیں، یعنی گرمی میں اس کی ایگراویشن ہوتی ہے، اور ایپیکاک کی مددگار دوائیں کیوپرم اور آرنیکا ہیں، جبکہ اینٹیڈوٹ میڈیسنز اس کی چائنا، ٹوبیکم اور آرسینک ایلبم ہے۔ لہٰذا ان دوائیوں کو ایپیکاک کے ساتھ کبھی بھی استعمال نہیں کروانا چاہیے، اور اس کی پوٹینسی 30 سے 200 تک ہوتی ہے۔ جی تو میرے یوٹیوب لسنرز، ابھی ہم نے ایپیکاک کی بات کی، اور اب میڈیسن کے اختتام پر ہم اس کے کچھ ایسے کریکٹرسٹکس پر بات کریں گے جو کہ نہ تو پریکٹیشنرز بلکہ ہومیوپیتھک اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بہت اہمیت رکھتی ہیں، کہ جس وقت ہم کلینکل ٹرائلز پر جاتے ہیں تو اس میں ہمیں میڈیسن کی ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم ایپیکاک دینے کے لیے یا جس وقت ہم مریض کو دیکھیں تو ہم اس چیز کا اندازہ لگا سکیں کہ کون سی ایسی مین چیزیں ہیں یا مین سمٹمز ہیں جس پر ایپیکاک کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اس دوا کے لیے صرف ایک لفظ یاد رکھنا کافی ہے، وہ ہے متلی یعنی نوزیا۔ یہ متلی ہے کہہ نہیں، بلکہ کھل کر کہہ کرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے۔ یہ اس طرح کی متلی ہے جو کہ ختم نہیں ہوتی، اور ہر قسم کی تکلیف اور بیماری کے ساتھ متلی ایک خصوصی سمٹم ہے۔ ملیریا، بخار اور متلی کونین کی جگہ اس دوا کو بلا علامت استعمال کرنا چاہیے۔ پھیپھڑوں میں زیادہ بلغم کا اکٹھا ہو کر خرخراہٹ پیدا کرنا، کالی کھانسی، بچوں کے برونکائٹس میں ایپیکاک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دموی کھانسی، تر دمہ کے حملوں میں وقتی آرام کے لیے بطور روزمرہ کی دوا کے استعمال کرنا چاہیے۔
اس کے علاوہ تشنجی کھانسی، متلی اور قے، سٹولز، ڈائریا، ڈائسنٹری اور اس طرح کے پخانے جو کہ بچوں میں گھاس کی طرح کے سبز ہوں اور متلی اور پیٹ درد کے ساتھ ہوں، زبان صاف اور متلی، اور ایپیکاک میں پیاس بالکل نہیں ہوتی اور منہ سے بہت پانی جاتا ہے اور متلی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایپیکاک ہیمریج کی ایک بہترین دوا ہے۔ ہر قسم کے ہیمریج، ہماری باڈی میں کسی قسم کا ہیمریج جو خواہ وہ یوٹرس سے خون نکل رہا ہو یا وہ گلے کے تھرو خون نکلتا ہو یا اس کے یا ایپسٹیکسس کی صورت میں خون نکلتا ہو، یا بواسیر کا خون ہو، ہر قسم کے خون میں، ہر قسم کے ہیمریج میں ایپیکاک چوٹی کی دوا ہے۔ This is it for today. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, comment and share.